اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرنے لگے ہیں سورہ قاف کا آیت نمبر 15۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید افعینا بالخلق الاول۔ کیا ہم تھک چکے پہلی پیدائش سے؟ بل ہم فی لبس من خلق الجدید، بلکہ وہ دوسری پیدائش کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو ہے پچھلی آیات میں زمین و آسمان کے بارے میں بتایا کہ ان کی پیدائش ہم نے کس طرح سے کی کہ ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہمیں نباتات کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں اور مردہ زمین کو ہم نے بارش کے ذریعے سے زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پہلی پیدائش کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ پہلی پیدائش سے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ اتنی زیادہ ہم نے چیزیں جو ہیں 6 دنوں میں پیدا کر دی، زمین و آسمان، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر متمکن ہوا، تو اس کے بعد یہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو اس کے نفس میں جو ہے وہ وسوسے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی جو ہے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ اپنی تخلیق کے کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کس انداز سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں خامیاں ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو کہ اس میں کے دل میں جو ہے باتیں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ اس کو جو کیا ہم مطلب اس کی جو جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیا ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں؟ کیونکہ تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا اس کے بارے میں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب کہ لیتے ہیں دو لینے والے، متلقی یعنی دو لینے والے، عن الیمین دائیں سے، وعن الشمال اور بائیں سے، قعید بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ دو پہرے دار اس کے دائیں اور اس کے بائیں آ بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں اس کے دل میں جو بات بھی آتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسلی کے لیے اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتے بٹھا دیے ہیں جو اس کے زندگی کا ریکارڈ جو ہے اس کو محفوظ کر رہے ہیں، تاکہ اس کے سامنے جو ہے پیش کر دیا جائے جب وہ اس سے انکار کرنے کی کوشش کرے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ، اور نہیں نکالتا، من قول کوئی بات، من الا مگر، لدیہ ایک اس کی طرف سے رقیب عتید کے ساتھی ہے، تیار موجود رہتا ہے۔ جو کچھ وہ بولتا ہے اس کے پاس ہوشیار محافظ لکھنے کے لیے تیار موجود رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، اور جو اس کے دل میں بات آتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے کوئی لفظ تو فوراً ہوشیار لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ تو یا دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے یا بائیں طرف والا، اگر اچھی بات کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، اگر بری بات منہ سے نکالتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اچھی حرکات کرتا ہے، حرکات و سکنات، تو اس کا دائیں طرف والا فرشتہ اس کی وہ تمام حرکات و سکنات جو ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ تو مطلب جو حرکات و سکنات کی جاتی ہیں وہ بھی لکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے،
اور جو وہ منہ سے لفظ نکالتا ہے وہ بھی فرشتے لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ پہنچی اس کے پاس موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ۔ ذالکا ما کنت منہ تحید، ذالکا یہ ہے ما کنت یہ تھا منہ جس سے تحید بھاگتا پھرتا۔ تو اور موت کی بے ہوشی حق کو لے کر رہے گی اور کہا جائے گا یہی تو وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو یہاں تک کہ دنیا میں جو بھی اس نے اعمال سرزد کیے اس کے بعد جو ہے اس پر موت جو ہے وہ طاری کر دی جائے گی، اور وہ حق کے ساتھ موت کی بے ہوشی آ پہنچے گی، اور کہا جائے گا اس شخص سے کہ یہ ہے جس سے تو ساری زندگی بھاگتا پھرتا تھا، وہ حق لے کر آ گئی ہے۔ اور وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور اس سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ تو پہلے جو ہے انسان زندگی اس کو دی جائے گی، اور اس کے بعد موت آ جائے گی، اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ ہر چیز جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ ذالک یوم الوعید، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وعدے کا دن، یعنی جہاں یہاں دنیا میں یہ آخرت کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آخرت نہیں آنی، کہ انسان اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کی امتوں نے یہی کہا تھا، جو انکار کرنے والے لوگ، کہ کوئی آخرت نہیں آنی۔ تو اس طرح ان کی زندگی جو تھی بے لگام ہو گئی تھی، اور انہوں نے وہ کام کیے جو کہ بہت ہی غلط تھے۔ تو جب موت ان پہ طاری ہو جائے گی اور دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ، اور ہر شخص کے ساتھ آئے گا ایک ہانکنے والا، و شہید، اور ایک گواہ۔ تو جب انسان جو ہے حساب کے لیے آئے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ گواہ سے مراد جو کہ اس کا اعمال نامہ لیے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہ اس کی گواہی دے گا اس کے اعمال کی۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ لَقَدْ كُنْتَ، تحقیق تو تھا، فی غفلۃ، غفلت میں، من ہذا، اس سے، فکشفنا، اور ہم نے ہٹا دیا، عنکا، تجھ سے، غطاءک، تیرا پردہ، وبصرک الیوم حدید، اور آج تیری نظر بہت تیز ہے۔ اور اس دن اس سے کہا جائے گا کہ تو اس سے غافل تھا، پس ہم نے تیرا پردہ اٹھا دیا ہے، پھر آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو زندگی میں جو کہ اس کی آنکھیں بند تھی، جو حقیقت کو اس پہچانتا نہیں تھا اور اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، اور جس کے بارے میں رسولوں نے اس کو بتایا تھا، اور قرآن اور جو ان کی طرف کتابیں بھیجی گئی تھی انہوں نے بھی انہیں ہر حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ سچ اور حقیقت کو نہیں جان رہے تھے۔ تو جب موت ان پہ طاری ہو جائے گی تو اس وقت ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور انہیں وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جس کا وہ لوگ انکار کرتے تھے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور اب تمہاری نظر جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے، کہ وہ چیزیں جو تمہیں پہلے نظر نہیں آ رہی تھی اب وہ اپنی تیز نگاہوں سے ان کو دیکھ لو، وہ موجود ہیں۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، کہ یہ ہے میرے پاس حاضر، اور اس کے ساتھ رہنے والے کرامن کاتبین عرض کریں گے کہ اس کے اعمال کا یہ دفتر ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ اللہ کے سامنے جب اس کو لے کر حاضر ہوں گے کہ ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا جو اس کا ریکارڈ لیے ہوا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ وہ دونوں کہیں گے کہ آج یہ اس کے اعمال کا دفتر جو ہے وہ حاضر ہے، ہم لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں۔ القیا فی جہنم، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ڈال دو ان کو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفارین عنید، کل، ہر کافر، عنید، اور ہٹ دھرم جو ہے ان کو جہنم میں ڈال دو، منائن،
منع کرنے والا تھا، للخیر بھلائی سے، معتدن مریب، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا اور شک کرتا تھا، کہ سرکش، خیر سے روکنے والے، اور حد سے بڑھنے والے، شک کرنے والے، اور کافر، اور ہر کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ اور الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور جس نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، والقیہ فی العذاب الشدید، اور اسے ڈال دو سخت عذاب میں۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، یعنی شرک کیا تھا، اس کو بھی سخت جہنم جو ہے اس میں ڈال دو، سخت عذاب والی جہنم جو ہے اس میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو سرکش ہے، اللہ خیر سے روکنے والا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کالا کرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی۔ یہاں جو ساتھی ہے، وہاں پیچھے ساتھی جو تھے وہ فرشتے تھے، یہاں ساتھی سے مراد جو ہے شیطان ہے۔ اور وہ کالا کرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے نہیں کیا اس کو سرکش، ولیکن کانا فی ضلال بعید، بلکہ یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور اس کا مصاحب یعنی شیطان جو ہے وہ کہے گا، اے خدا، ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی بڑی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ شیطان جو ہے یہاں قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے یہاں بہکاتا تو ضرور ہے انسان کو، لیکن آخرت میں وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے ذمہ یہ ڈالا جائے گا۔ اور انسان کو چونکہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے دو راستے ہیں، ایک شیطانی راستہ ہے، ایک رحمانی راستہ ہے، اور جو رحمان کے پیروکار ہیں وہ کبھی بھی شیطانی راستوں پہ نہیں چلیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے اس کو وہ پہلے سے متنبع کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ شیطان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا، اور نہ ہی شیطان جو ہے اس کا ذمہ دار بنے گا کہ میں نے اس کو بہکایا تھا تو اس لیے اس نے یہ کام کیے اور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ بلکہ ہر انسان جو ہے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اس کو تمام راستے جو ہیں اچھے اور برے راستہ دونوں راستے بتا دیے ہیں، اور اب اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اچھے راستے پہ چلتا ہے یا شیطانی راستے پہ چلتا ہے۔ کالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا تختصموا، تم نہ جھگڑا کرو، لدیا، میرے پاس، وقد قدمت، اور اس سے پہلے میں نے بھیجا ہے، قدمت میں نے بھیجا ہے، علیکم تم پر، بالوعید عذاب کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی خبردار کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیسے کیا ہے؟ رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، جیسے کہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں، ان کو رہنمائی کے لیے کتاب دے دی گئی ہے، جو قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے، وہ کتاب کی صورت میں دے دی گئی ہے، جس میں ہر بھلائی کا راستہ بھی بتا دیا گیا ہے اور شیطانی راستہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب انسان کا خود اختیار ہے کہ وہ اچھا راستہ اختیار کرتا ہے یا برا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کو خبردار کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے سامنے کسی قسم کا بحث و مباحثہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ میں نے تمہیں پہلے خبردار کر دیا تھا، اب جو ہے وہ بحث و مباحثے کی اور جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت انسان کو اپنے اعمال جو ہے اس کی جزا و سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔